علی بھائی مسلمانوں کی پستی کی وجہ صرف ایک جملے میں کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن سے دوری، بس۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے خود ممبر پہ یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا، قوموں کو، اور اس کتاب کی وجہ سے زوال دے گا۔ کتاب کو چھوڑنا، سورہ فرقان میں آتا ہے نا کہ آیت نمبر 30 میں کہ قیامت الدین نبی علیہ السلام شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ قرآن سے دوری اصل وجہ جی، اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا ہے نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دی ہے، قرآن کی تلاوت تو ماشاءاللہ یہ اتنی کر رہے ہیں جتنی صحابہ نے بھی نہیں کی ہوئی۔ ظاہر ہے صحابہ کرام کی اگر کوئی بیوی مرتی تھی تو وہ 40 دن تک سپارے لے کے تو بندے نہیں بٹھائے ہوتے تھے نا، ٹھیک ہے۔ ان کے جو قرآن کی تلاوتیں تو صحابہ کو شرمندہ کر دیں، جو کچھ انہوں نے قرآن کے ساتھ تلاوتیں کی ہیں۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ہے اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں کیا تھا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک پہنچ جائے وہ بھی اس کے ذریعے تبلیغ کرے۔ ہم نے مردے بخشوانے کا ذریعہ بنا لیا اسے، حالانکہ اس طریقے سے کوئی بخشش نہیں ہونی ہے جب تک ایک بندے نے پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑھا اس میں لکھا کیا ہوا ہے، اس کے مرنے پہ آپ 40 حافظ قرآن لا کے اس پہ سپارے پڑھواتے رہیں گے تو اسے کیا فائدہ ہونا ہے؟ تو مسلمانوں کی پستی کی ایک وجہ ون لائن میں اگر بیان کی جائے تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، بس قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج قرآن کو پکڑ لیں، اور جو غدیر خم پہ حدیث ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں، 6225 سے 6228 تک۔ اپنی وفات سے تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھاری، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اللہ کی رسی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو قرآن اللہ کی رسی، قرآن ہدایت کے لیے، قرآن جو ہے وہ گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن کو پکڑنا، سب کچھ چیز تانا بانا ہے ہی قرآن کے گرد ہے۔ قرآن کو پسے پش ڈال دیا تو ون لائن جرم مسلمانوں کا، اور یہ جرم اجتماعی جرم ہے، اور یہ یہاں تک جرم رہتا نا کہ قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی میں کہتا ہے چلو یار کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، الٹا یہ کہنا شروع کر دیا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ سر کوئی یہودی آپ کو آ کے ممبر پہ کہنا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے اللہ کا دشمن ہے اس لیے میں کہہ رہا ہے، لیکن مسلمان نما یہودی نما مسلمان ممبر پہ چڑھ کے آپ کو کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، اور پھر آپ کو اوٹ پٹانگ مثالیں دے گا، جی وہ دیکھیں جی وہ دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ سر قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ قرآن پڑھاتے نہیں ہے نا، آپ قرآن کیا پڑھاتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، آپ بزرگوں کی تفسیر تھما دیتے ہیں۔ قرآن پڑھائیں نا، کیا لکھا ہوا ہے، سورہ قرآن کس منہ سے پڑھائیں گے؟ قرآن میں تو پہلے صفحے پہ آ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور انہوں نے روزانہ یا علی مدد کا نعرہ لگانا ہے، یہ کس طرح پڑھائیں آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ قرآن میں تو جگہ جگہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو ظاہر ہے جو بار بار یہ پڑھے گا وہ تو بار بار یہ کہے گا نا کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ فلاں بزرگ فرماتے ہیں، فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، مجھے بتائیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، تو دماغ خراب ہو جائے گا۔ اچھا ہے سیاڑے جے، انہوں نے پتہ ہے کہ یہ کام خراب ہو جانا ہے، کر رہے ویسے ٹھیک ہو تسی، دنیاوی اعتبار سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھنے سے بندہ ان کے مسلک پہ نہیں رہے گا، آپ مسلمان بن جائے گا، ان کے مسلک کا بندہ نہیں بنے گا، بندے کا پتر بن جائے گا، علمی کتاب علمی کتابی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، بس زیادہ نہیں نا شعر، وہ کہتے نہیں بار بار پڑھتا ہے۔ سر تو انہوں پتہ نہیں ہے، اصل میں اس معاشرے میں جو بندہ بھی کتاب و سنت کی بات کرے اس پہ پہلا انہوں نے فتویٰ لگانا ہوتا ہے کہ کوئی نیا فرقہ لانچ ہو گیا، یہ وابی ہو گیا، یہ فلاں ہے، تو اس لیے ہم خود اعلان کر رہے ہیں۔ کوئی وابی تو کبھی نہیں کہے گا میں وابی نہیں ہوں، کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وابی ہوں نہ بابوں کا ماننے والا، بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں۔ یہ بابی میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے، ان کے بزرگوں نے صرف ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی نا، وابی، تو اپنے لیے وہ ٹرم ڈیوائز کرنا بھول گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ کو پتا ہے نا نیوٹن نے ویلاسٹی آف ساؤنڈ کا ایک فارمولا ایف ایس سی میں پڑھایا جاتا ہے، ویلاسٹی آف ساؤنڈ کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس نے ایک میتھمیٹیکل فارمولا ڈرائیو کیا تھا کہ جو آواز کی رفتار ہے وہ کتنی ہے۔ اچھا وہ جب اس فارمولے میں ویلیو لگا کے کیلکولیٹ کی گئی نا، ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس جنہوں نے پری انجینئرنگ کی ہے ان کو اس بات کا پتہ ہے
ایون پری میڈیکل والوں کو فزکس تو وہ پڑھتے ہیں. تو آپ ایسے جا کے یوٹیوب پہ بھی لکھ لیجیے گا نیوٹنس فارمولا ٹو کیلکولیٹ دا ویلاسٹی آف ساؤنڈ. تو وہ ویلاسٹی میں ایرر آتا تھا. وہ پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ یہ ایرر کیا ہے, وہ کور نہیں ہوا. اس کے یعنی مرنے کے بعد ایک اور میتھمیٹیشین آیا لیپلاس, ٹھیک ہے, جس کی لیپلاس ٹرانسفارم بھی ہے, اور میں میکینیکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی تھی, ایون وہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی ہے. لیپلاس نے نا وہ فارمولے کی غلطی پکڑ لی. اس نے پھر بتایا کہ اس نے جو یعنی ساؤنڈ ویوز کی جو ٹریولنگ ہے کو کنسیڈر کیا ہے نا, یہ ایڈیابیٹک ہوتی ہے. تو اس میں پھر وہ ایڈیابیٹک فارمولے کو جب فٹ کیا تو بالکل صحیح آ گیا. ان کے بزرگوں سے بھی غلطی ہوئی ہے, اس کی کریکشن بعد میں ہوئی ہے. انہوں نے وابی 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 ٹرم ڈیوائز کی, لیکن اپنی کرنا بھول گئے, ہم جو مرضی کریں. تو ہم نے بتایا کہ نہیں, یہ ہیں بابی, بابوں کا دفاع کرنے والے. ہم نے اسی قافیے پہ کہہ دیا اور پھر عرض بھی کر دیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب اس کا ایک نیا ورژن بھی آ گیا سر, میں تھا وابی میں تھا بابی, اب ہوں مسلم علمی کتابی. یہ ایک بندے نے نیچے شعر لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہو گیا نا. اس نے اس کی یعنی اس میں پیروڈی میں ایک جو ہے نا وہ اپنے دل کا درد بھی بیان کر دیا. ٹھیک ہے علی بھائی, درود ابراہیمی افضل ہے یا کوئی بھی مختصر ترین درود بھی پڑھ سکتے ہیں, مثلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یا کوئی دوسرا درود خضری یا درود قادریہ وغیرہ وغیرہ؟ اے تے تو کولوں لا رہے قادری اور خضری, انہاں دا کیا تعلق ہے درود شریف نال؟ درود شریف تو وہی ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. میں نے درود شریف پہ ڈیٹیل لیکچر دیا, مسئلہ 56 آپ یوٹیوب پہ لکھیں, درود و سلام کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل. جو تواتر کے ساتھ درود ٹرانسفر ہوا ہے نا امت میں, نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی, یہی بخاری اور مسلم میں آیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56, تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہمیں نماز میں سلام تو سکھا دیا, السلام علیکم ایھا النبی, درود بھی سکھائیں. تو پھر آپ نے یہ سکھایا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی طریقے سے آگے. لیکن ہمارے ملک کے اندر کئی لوگ ہیں جو درود ابراہیمی سے چڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو وابیوں کا درود ہے, اور کیونکہ انہوں نے جو درود ڈیوائز کیے ہیں نا اپنے, وہ اس سے فیل ہوتے ہیں. تو درود ابراہیمی تو سارے نماز میں پڑھتے ہیں, چاہے کوئی وابی ہو چاہے کوئی بابی ہو, چاہے سنی ہو چاہے کوئی, سنیوں میں بھی جو آف شوٹ ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے پڑھتے ہیں. حتیٰ کہ تفسیر نعیمی میں تو یہاں تک لکھ دیا گیا, سورۃ الکہف کی تفسیر میں نے اس میں بتایا تھا کہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے حکم پہ عمل ہی نہیں ہے, کیونکہ درود ابراہیمی میں سلام تو نہیں, قرآن تو کہتا ہے درود اور سلام بھیجو. یہ بات نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھی, ان کو بعد میں پتا چلی, نعوذ باللہ. وہ نماز میں سلام پہلے ہی موجود ہے. پھر میں نے دوسرے بتایا درود و سلام انٹرچینجبل ورڈز ہیں. ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا کہ جی آپ کے ساتھ خیر و سلامتی ہو, خیر بھی سلامتی ہے اور سلامتی بھی خیر ہے. ہم کہتے ہیں خوش و خرم, خرم بھی خوشی. درود و سلام یہ دو ٹرمز ہیں, یہ انٹرچینجبل ہیں. اکثر جو ہے وہ آپ اگر الفاظ دیکھیں وہ درود کے آتے ہیں, جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے, جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد درود شریف پڑھا اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگی, میری شفاعت اس پہ واجب ہو جائے گی, اس میں سلام کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. درود و سلام انٹرچینجبل ہے. اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی وسلم علی محمد, یعنی یہ الفاظ انٹرچینجبل ہیں دونوں, اس کو فرق نہیں پڑتا. اکثر 95% حدیث میں درود کے الفاظ ہیں, سلام کے الفاظ تو بڑے تھوڑی حدیث میں, دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں درود و اسلام بھی پھر ناقص ہو جائے گا, کیونکہ اس میں برکت کوئی نہیں ہے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اگر آپ درود ابراہیمی کا پہلا حصہ دیکھیں تو اس میں تو نہیں, چلے دوسرے میں آ جاتا ہے اللہم بارک علی. چلے یہ بھی ہم نے بتایا نا, ان کے اپنے درود سارے فارغ ہو جائیں گے نا. درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم, تو اس میں تو برکتیں تو کوئی نہیں ہیں, تو یہ بھی ناقص ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا. درود اسلام میں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. تو درود شریف جو صحیح سیغے ثابت ہیں بخاری مسلم میں, تو درود ابراہیمی, اور اس کے علاوہ ایک اور مختصر درود ہے, درود ابراہیمی کا پہلا حصہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ سنی شیعہ دونوں کے یہاں مانا جاتا ہے. سنن نسائی میں حدیث موجود ہے کہ زید ابن خارجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زید مجھ پر درود کو لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی جو 10 نشانیاں گنوائیں، ان میں آپ نے 5ویں نشانی بتائی وہ نزول عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا ہوا ہے. تو یہ 3 درود مجھے تو ملے ہیں، باقی جتنے ہیں وہ سارے درود ابراہیمی کے آف شوٹس ہیں، تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ، کسی میں وہ ازواج ہی آ جاتا ہے، کسی میں اہل بیت ہی آ جاتا ہے، بس ہے یہی ہے درود اسلام آپ یہی والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود بھی اس کے اندر شامل ہے، سلام بھی شامل ہے، یہ انٹرچینجبل ورڈ ہے. درود کیا ہے؟ اللہ رحمت بھیج، جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ کی رحمت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سلامتی ملے گی، تو سلامتی بھی اس میں شامل ہے. یہ الفاظ کا چناؤ ہے نا، آپ جتنا مرضی کہیں ٹھیک ہوگی.